ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألهمها فجورها وتقواها وقال الله تعالى في مقام آخر وهديناه النجدين اللہ تعالی نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ایک بہت بڑے مقصد کے تحت بھیجا۔ ایک بہت بڑا پلان تھا، منصوبہ تھا، مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا، جسے سامنے رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس کی تخلیق، اس کی پیدائش جب اللہ نے کی تو اس کے اندر دو صلاحیتیں رکھی اللہ تعالیٰ۔ وہ دو صلاحیتیں بڑی ہی بنیادی ہیں، ان کے اوپر یہ سارا منصوبہ، یہ پلان ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے، ان کے اوپر قائم ہے۔ وہ صلاحیتیں دو جن کے اوپر یہ سارا منصوبہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ خیر اور شر کی صلاحیت ہے۔ اگر ان کی بھی طے میں جائیں تو حقیقت میں ایک چیز تھی جو انسان کو دی، خیر اور شر بذات ہی دو راستے ہیں، یہ دو راستوں پہ چلنے کی صلاحیت اسے بخشی۔ وہ چیز جو انسان کو اللہ نے عطا کی،
وہ ارادہ ہے اور ارادے کی آزادی ہے. انسان عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. خیر اور شر دو راستے ہیں، ان پہ اسے آزادی دے دی. تیرا ارادہ چاہے تو تو خیر پہ چل، تیرا ارادہ چاہے تو تو شر پہ چل. یہ میں تجھے آزادی دیتا ہوں. میں نہیں تیرے کام میں براہ راست دخل نہیں دوں گا. ایک محدود مدت ہے، وقت ہے جس میں تو آزاد ہے، جس پہ چاہے تو چل. البتہ میں راستے دونوں ہی خوب طریقے سے واضح کر دوں گا. یہ دونوں راستے تیرے سامنے، شر کی کشش بھی ہے، خیر کی محبت بھی ہے. یہ سب انسان کے اندر رکھا اور کہا کہ ایک وقت آنا ہے جب میں نے اس کا حساب لینا. ایک ایک سانس، ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا تجھے. اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے پوچھا نہیں جائے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بالکل بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، تم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے. خیر اور شر کے دو راستے ہیں. ارادے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر، ان راستوں پہ چلنے کی آزادی ہے تمہیں. جس پہ تم چاہو چلو، لیکن بعد میں نے حساب ضرور لینا. تو نے کس کا انتخاب کیا؟ اپنی زندگی میں اوور آل کس پہ چلتا رہا؟ ایک ایک واقعے میں، ایک ایک سانس میں تو کس پہ چلتا رہا ہے؟ یہ پوچھ ضرور ہو. تو یہاں آزاد نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا راستہ واضح کرنے کے لیے اس کو کئی طریقوں سے اس بات سمجھائی. شر، برائی، اصلاً اس کی طبیعت میں شر سے نفرت رکھ دی. کشش ضرور ہے لیکن رکھ نفرت دی ہے. کوئی خود ظلم کرتا رہے نا، اسے لذت بھی آتی رہے. دوسرے جب دیکھتے ہیں نا یہ ظلم کر رہا ہے تو وہ اس سے نفرت ضرور کرتے ہیں. یار یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرتا ہے. یہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ظالم نے اپنی اس برائی والے راستے کا انتخاب کیا اور اسے احساس نہیں ہوتا. کوئی اچھا کام کر رہا ہے، سارے دعائیں دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں اسے اچھا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس خیر کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے. بڑا چنگا ہے یار، اپنے پراواں دا خیال کرتا ہے. بڑا چنگا ہے یار، اپنے ماں پیو دا خیال کرتا ہے. یہ خیر کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے.
شر سے نفرت اللہ نے یہ بھی انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہے۔ وہ لوگ جو شر والا راستہ انتخاب کرتے ہیں، اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اور پھر اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں، آؤ اس طرف، اس بے حیائی والے راستے۔ وہ در حقیقت اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہیں، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، بنی اسرائیلی روایات ہیں، بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا گیا، لباس اتروا دیا گیا، تو فوراً وہ اپنا سطر ڈھانکنا چاہتے تھے، پتوں سے اپنا سطر ڈھانکا۔ یہ کیوں؟ یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ بعض لوگ اپنی اس طبیعت کو مار دیتے ہیں، اس فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی فطرت مر گئی ہے، ان کی طبیعت مر گئی ہے۔ ہاں، برائی کو انہوں نے غالب اتنا اپنے اوپر کر لیا ہے، شر کو انہوں نے غالب اپنے اوپر اتنا کر لیا ہے کہ ان کی خیر دب گئی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نفس جو ہے، نفس، روح، جو روح ہوتی ہے نا، یہی نفس ہوتا ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ روح، یہ غلط تصور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح تو اللہ نے پیدا ہی نہیں نہ کی، علیاذ باللہ، استغفر اللہ، وہ اللہ کا ایک حصہ ہے جو انسان کے اندر آ گیا ہے، اور انسان جو ہے وہ روح کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور وہ اصل اللہ کے ساتھ جا کے ملنا چاہتی ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ روح اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ پورے تصوف کی بنیاد اسی سوچ کے اوپر کہ روح جسم کے اندر قید ہو گئی ہے، لہذا جسم کو مارو اور روح یہاں سے نکلے۔ روح اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ روح جب انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ روح ہی نفس ہے، نفس ہی روح ہے۔ جب وہ انسان کے جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو وہ روح بن جاتی ہے، وہ نفس روح بن جاتا ہے۔ یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو نفس وہ ہے جو خیر والا ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ وہ نفس ہے، یہ وہ انسان ہے جو خیر کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، عبادات سر انجام دیتا ہے، محلے والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، معاشرے میں اچھا انسان بن کے رہتا ہے، نیک انسان بن کے رہتا ہے، اچھے کردار والا بن کے رہتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تب اچھا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ دینے سے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ انسان، یہ مطمئن نفس ہے، نفس مطمئنہ، یہ تو جنتی۔ دوسرا نفس اللہ تعالیٰ نے جو بیان، یہ ہے اسلامک سوشیالوجی۔ اسلام اس طرح انسان کا تجزیہ کرتا ہے۔ دوسرا نفس وہ ہے کہ جو لوامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ ہے، جو برائی پہ ملامت کرنے والا ہے، یہ تو برا کر رہا ہے، یہ نہ کر، یہ تو برا کر رہا ہے، یہ نہ کر، یہ نفس لوامہ ہے۔ یہ بھی اچھا ہے لیکن مطمئنہ کی منزل پہ نہیں ہے، کم از کم ملامت تو کر رہا ہے، اس لحاظ سے اچھا ہے، یہ نہ کرو۔ اور ایک نفس امارہ، برائی والا نفس،
وما ابرئ النفس ان النفس لامارہ، برائی والا نفس. یہ وہ ہے کہ جو برائی کرتا ہے لیکن اسے ملامت بھی نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں تیرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. تو ظلم کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. تو بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے، تجھے احساس تک نہیں. کیا جب کسی انسان کا نفس امارہ بن جاتا ہے تو کیا اس کے اندر سے خیر والی جو فطرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ وہ نہیں ختم ہوتی، وہ رہتی ہے. اس کے اوپر گندگیاں آ گئی ہیں برائی کی، معاشرے کی گندگیاں، تعلیم کی گندگیاں، حالات کی گندگیاں، یہ اس کے اوپر آ گئی ہیں. ان کو چھانٹا جائے، ہٹایا جائے، اس کو سمجھایا جائے تاکہ اندر سے خیر ابھرے. جو خیر کو دبا لیا گیا ہے وہ ابھر کے سامنے آئے. بعض کے نکھر آتے ہیں، بعض کی نہیں نکھرتی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو برائی ہے، برائی یہ بڑی خطرناک چیز. رمضان المبارک آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. شیطان برائی کرواتا ہے انسان سے؟ ہرگز نہیں کرواتا. انسان کو تو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. اللہ نے خود اپنی سختی نہیں کی، شیطان کیسے سختی کروا سکتا ہے؟ شیطان بس مشورہ دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جن اور انسان، شیطان جن ہے نا، من الجنۃ والناس. بعض انسان شیطانی روپ میں آتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. خام ہا کے تحفظ تینوں دا لگ جا نہیں، تو اس تو پہنو کہ تیرے نال کرے تو کر دے. الذی یوسوس فی صدور الناس. تو برائی شیطان نہیں کرواتا انسان سے، انسان خود کرتا ہے. ارادہ ہے، آزادی ہے خیر و شر پہ چلنے کی. جو کرنا ہے انسان نے خود کرنا ہے. اس کی پکڑ اس کی آزادی کی بنیاد پر ہونی ہے کہ میں نے تجھے ارادہ دیا، خیر و شر کی آزادی دی، تو نے اسے کیسے استعمال کیا تھا. اور ایک سانس، ایک پل کا حساب ہو، یہ کیسے گزارا. 10 سال کا دور ہے حضرت عمر بن خطاب کا، حکومت کا دور 10 سال کا. وفات سے، شہادت سے 10 سال بعد اپنے ایک دوست کو، صحابی کو خواب میں ملے. پوچھا کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہنے لگی آج 10 سال پورے ہو گئے ہیں، جو حکومت کا عرصہ تھا نا میرا، وہ میں آج حساب دے کے فارغ ہوا ہوں. ایک ایک پل کا حساب لینا ہے اللہ تعالیٰ. وہ خیر میں گزارا، شر میں گزارا. آپ اندازہ کیجئے مسلمان کتنی ذمہ دار ہستی ہوتی ہے، کتنا ذمہ دار انسان ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے ایک ایک پل کا حساب دے. لیکن آج مسلمان اتنا ہی زیادہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. ویلے مصروفیت ہے ہی کوئی. وہ بھائی جاؤ اللہ کے دین کی دعوت ہی دو اگر تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے. گلی محلے میں جو نماز نہیں پڑھتے انہیں جا کے کہو بھائی نماز پڑھنے آئے. جو ظلم کر رہا ہے اسے روکیں، جو بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، جو گھر چھوٹے بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے اسے جا کے روکیں. یار ظلم نہ کر، اسے خیر پہ لائیں، برائی سے روکیں. نوجوان ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہو، یہ ذہن تیار ہو، یہ ہر وقت فیس بک یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، یہ اس پہ خیر کی دعوت ہے بجائے اس کے کہ برائی پھیلائیں. گندی ویڈیوز، گندی تصویریں ان کو پھیلائیں. آپ برائی کو پھیلائیں گے، آپ اس میں حصہ دار ہیں. آپ اس کو لائک کریں گے، آپ اس میں حصہ دار ہیں. آپ نے اس کی ریٹنگ بڑھائی، آپ اس میں حصہ دار ہیں.
تو یہ وسوسہ ہے جو شیئر کرتے ہیں نا، یہ وسوسہ ہے جو دوسروں کو ڈالا جا رہا ہے، بھائی تو بھی دیکھ، تو بھی برائی کی اس طرف آ۔ مسلمان کے پاس فراغت نہیں ہوتی، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آئے عشا گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ اتنے مصروف لوگ کہاں گئے؟ وہ چلے گئے۔ تو برائی کو عربی میں منکر کہتے ہیں، منکر۔ منکر کا پتہ کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کو کسی چیز سے گھن آتی ہے نا، نفرت ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، نفرت کرتے ہیں آپ، بدبو آپ کو آئی، آپ فوراً ناک چڑھا لیتے ہیں، منہ بسور لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ برائی کو عربی میں منکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی منکر کا ہے، قرآن سے پہلے بھی عربی میں برائی کو منکر کہتے ہیں، اور نیکی کو معروف کہتے ہیں، معروف، امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کہتے ہیں۔ مطلب اتنا مشہور ہے، اتنا معروف ہے کہ طبیعت میں رچا بسا ہے، طبیعت اس سے مانوس ہے۔ میں ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھوڑا سا سناتا ہوں آپ کو۔ اس میں انسان کا ارادہ، برائی، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک حقیقت بن گئی، اور آج کے دور کے حوالے سے اس میں ایک رہنمائی ہے پوری۔ مفسرین نے نقل کیا ہے، علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں نقل کیا ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک عابد و زاہد انسان تھا، راہب، خیر پہ چلنے والا، نیکی پہ چلنے والا، بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس کے پاس آتے، پیر بن گیا اصلاح کرنے کے لیے، اور باقی ہی وہ بڑا نیک تھا۔ جنہوں نے کچھ ہسٹری پڑھی ہے یا کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ بنو اسرائیل میں رہبانیت بہت زیادہ تھی۔ ہمارے اسلام نے تو رہبانیت سے منع کر دیا، بنو اسرائیل میں رہبانیت بہت زیادہ تھی، لوگ وقف ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی عیسائیت میں یہ چلتا ہے، یہودیت میں کم ہے لیکن عیسائیت میں زیادہ ہے۔ راہب تو وہ حقیقت میں تھا بھی بڑا نیک، اور لوگ اس کے پاس آتے اصلاح کے لیے۔ اس نے ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی، بہت بڑی خانقاہ تھی، لوگ آتے 8-8 دن، 10-10 دن، مہینہ مہینہ، سال 6-6 ماہ اس کی خانقاہ میں قیام کر، کس لیے؟ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، خیر پہ چلیں، برائی سے بچیں، اور واقعی ان کی اصلاح ہوتی بھی تھی۔ یوں وقت گزر رہا تھا، پاس ہی ایک گاؤں کے 2 بھائی تھے، ان کی ایک بہن اور کوئی بھی خاندان کا فرد نہیں تھا۔ ان بھائیوں کو کہیں دور کسی دوسرے شہر میں کافی دور دراز کا سفر کر کے کہیں جانا تھا تجارت کے لیے، 4-5 سال کا عرصہ۔ فکر میں آیا کہ سوچ میں آیا کہ اپنی اس بہن کا کیا کریں، تو سوچا کہ ہم پیر صاحب کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، خانقاہ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور حجرے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے، حجرے، ہاسٹل وغیرہ، وہاں کہیں رہ جائیں گے، خواتین کے الگ ہاسٹل۔ وہ گیا پیر صاحب کے پاس، گئے، جا کے کہا انہیں یہ ماجرا، ہمیں یہ پریشانی ہے، آپ ہماری بہن کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں۔ تو
پیر صاحب نے کہا کہ آپ یہاں امن و امان ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ فلاں جو ہاسٹل ہے، فلاں حجرہ ہے، اس میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ بہن کو وہاں چھوڑ کے خود چلے گئے۔ اب یہ پیر صاحب اپنی عبادت گاہ میں، معبد میں عبادت میں مصروف ہیں۔ گزرتے گزرتے ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد ایک رات کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی عبادت خانے میں، اسی گرجے میں جب رات کو یہ رو رہے ہیں تو اور بھی رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا، انہی کی عمر کا سفید ریش ایک بڑی پہنچی ہوئی سرکار بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ ان کے پاس گئے۔ پہلے تو 2-3 دن ان کی عبادت دیکھتے رہے، پھر بڑے متاثر ہوئے، پھر ان کے پاس گئے، تعارف ہوا، میں فلاں علاقے سے ہوں، میں فلاں علاقے سے ہوں۔ خیالات ملتے تھے آپس میں، چنانچہ راہ و رسم بڑھ گئے۔ اب یہ کئی دن گزرے اسی طرح اکٹھے مل کے عبادتیں کرتے۔ اب یہ راہ و رسم اچھے خاصے بڑھ گئے، پھر 10 15 20 دن گزرے تو ایک دن اس صاحب نے کہا کہ پیر صاحب حضرت، آپ کو پتا ہے آپ کی خانقاہ میں ایک نوجوان دوشیزہ اکیلی اور تنہا رہتی ہے، ایک کمرے میں، ایک حجرے میں؟ بالکل مجھے پتا ہے۔ تو آپ کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے؟ مجھے کیا خیال ہے، لنگر پکتا ہے کھا لیتی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے یہاں؟ کہا نہیں، نوجوان ہے، دوشیزہ ہے، آپ کو اس بارے میں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسانوں کے روح میں آتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں شر کی طرف لے کر۔ کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں یہاں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس موضوع پہ ہی پھر ہی بات۔ کچھ دن اور گزرے، پھر تھوڑی سی توجہ حضرت صاحب کی مبذول کروائی، آپ کو اس کا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اتنا ہی کم از کم پوچھیں، بیٹا بیٹی کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، اتنا تو پوچھنا بنتا ہے۔ یہ بھی بے رحمی ہے کہ آپ یہ بھی نہ پوچھیں۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، اتنا تو پوچھنا بنتا ہے۔ پہلا بار کامیاب ہو یہ پوچھنے کے لیے کہ باہر گلی میں کھڑے ہو کے کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم؟ نہیں پیر صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ واپس پلٹے، واپس تو پلٹ ہے لیکن آواز کی شیرینی اور حلاوت دل میں گھر کر گئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آ کے دروازے پہ کوئی اجنبی کہے کہ فلاں صاحب گھر ہیں، تو عورتوں کو اندر سے اگر جواب دینا پڑے تو درست لہجے سے بولے، سخت لہجے سے بولے، نہیں ہے گھر، تاکہ کمزور دل جو ہے وہ اپنا ایمان نہ خراب کرے۔ اب یہ واپس پلٹے اور خیال تھوڑا سا آیا دل میں اور فوراً جھٹک دیا، نہیں چھوڑ دو بس، پھر عبادت میں مصروف۔ کچھ دن گزرے تو اس نے پھر کہا کہ آپ کو اس کا کچھ پتہ کرنا چاہیے، بس اتنے پوچھو۔ اب پہلے جیسی نفرت نہیں رہی، فطرت کو مار دینا۔ اب طبیعت پہ پہلے جیسا پیرا نہیں رہا۔ یا تم معقول بات کرتا ہے، یہ بات اچھی لگی اب کہ واقعی جا کے پتہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ پھر 1-2 دفعہ کہنے سے چلے، پھر
پھر پوچھا اب یہ معمول بننا شروع ہو گیا. ہر دوسرے تیسرے دن پیر صاحب جاتے ہیں, حال احوال پوچھتے ہیں, اور تھوڑی سی بات کو طول بھی دینا شروع کر دیا, حتیٰ کہ پھر اس نے قائل کیا کہ آپ کو کیا پتہ ہے وہ بات چھپا رہی ہو, پریشان ہو, آپ کو یوں ہی مطمئن کرے, آپ کو اندر جانا چاہیے, اس سے حال احوال پوچھنا چاہیے. پہلے تو انکار کیا, پھر بعد میں قائل ہو گئے ٹھیک ہے. اب کی بار گئے تو دروازہ کھول کے اندر بیٹھ کے حال احوال پوچھا. یوں رفتہ رفتہ کہانی سٹوری آگے بڑھتی رہی, معاملہ بڑھتا رہا, حتیٰ کہ پھر وہاں تک آ گیا کہ پیر صاحب کئی گھنٹوں بیٹھ کے وہاں گپ شپ لگاتے ہیں, اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے, جسم کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرتا ہے. اب اس کے بعد پھر کیا رہ گیا تھا, برائی میں ملوث ہو گئے, برائی میں ملوث ہوئے تو 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا. کہا کہ آپ کیا کریں, اب اسی اپنے عبادت گزار ساتھی سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے, آپ نے اتنے کیوں آگے بڑھے تھے, آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا, یہ خوف. اب یہ کریں آپ, دونوں کی پلاننگ سے تیار ہوا, یہ سارا پلان تیار ہوا کہ بچے کو مارا گیا, اور دبائیں کہاں, اسی خانقاہ میں, اسی درگاہ میں, اسی عبادت خانے میں, یہاں گڑھا کھود کے نیچے دفنا کے اوپر زمین ہموار کر کے اوپر عبادت شروع کر دی. بچے کو بھی مار دیا, بچے کی ماں کو بھی مار دیا, دونوں کو مار دیا اور وہاں دفنا دیا. وقت گزرتا گیا, 4-5 سال بعد بھائی واپس آئے, آ کے کہا کہ ہماری بہن کی طرح وہ تو بیٹا وفات پا, چلے ہمیں ان کی قبر دکھا. ایک قبر دکھا دی, کوئی پرانی تھوڑی سی 2-3 سال پرانی قبر دکھائی, انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور وہ واپس چلے گئے. کچھ رات گزری, کچھ وقت گزرا تو ان دونوں بھائیوں کو خواب آیا, ایک بھائی کو خواب آیا, سارا کے پیر نے منہ کالا کر کے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کر دیا. تو اٹھا اور فوراً کہتا نہیں غلط ہے یہ بات. دوسرے بھائی دیکھا وہ بھی اٹھ کے کہہ رہے نہیں غلط ہے. کہا تجھے کیا ہوا, کہا مجھے یہ خواب ہے. کہتا مجھے بھی یہی آیا. ایک دفعہ 2 دفعہ, جب تیسری بار مسلسل خواب آیا تو کہتے یار جا کے پتہ لگوایا. اس نے وہ جگہ بھی خواب میں اشارہ کیا کہ جہاں وہ عبادت کرتا ہے اس کے نیچے سے کھدائی کرو. وہ نیچے سے کھدائی کی, باقی ماں اور بیٹے کی لاش برآمد ہو گئی. اب پیر صاحب کو پکڑ لیا, جج کے سامنے پیش کیا گیا, جرم ثابت ہو گیا, سزائے موت سنائی گئی. جب مجمع کو اکٹھا کیا گیا, سب کے سامنے سزائے موت سنائی دی جانے لگی, تو تب وہاں وہی عبادت گزار آیا سامنے. تعارف نہیں, مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں تو میرے ساتھ عبادت کرتا ہے اور تیرے مشوروں کی یہ سارے کرم فرمائیاں ہیں. کہا کہ میں شیطان جو انسان کے روح میں تیرے پاس آیا, تجھے برائی پہ لگانے کے لیے آیا تھا. تو دیکھا میری طاقت کو, برائی تو اس نے اللہ کے خود کی ہے, لیکن جب انسان کا ضمیر مر جائے, اس کی فطرت مسخ ہو جائے, اس کو نہیں سمجھ آتی, اس کو برائی بھی اتنی پرکشش نظر آتی ہے. تو کہا میں اب تمہیں یہ کہتا ہوں, علم ہے سب کچھ پاس ہے, کہا اب میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے سجدہ کر, میری طاقتیں تو نے دیکھ لی, میرے پلاننگ, میرا شاطر دماغ تو نے دیکھ لیا. اب میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے سجدہ کر اور میں تجھے چھڑا لوں گا. اس نے کہا کوئی مشکل,
حالانکہ صاحب علم ہے، صاحب ارادہ ہے، پتہ ہے شرک نہیں کرنا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن فطرت جب مر چکی ہو، جب طبیعت مسخ ہو چکی ہو، جب خیر کو انسان دبا دے تو اسے سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہم آزاد ہیں، ہم کچھ بھی کریں. Who is God؟ خدا کون ہے جو ہمیں برائی سے روکے؟ سمجھ ہی نہیں آتی بات اسے. تو کہا کہ اب یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر. اس نے سجدہ کر دیا. جب اس نے سجدہ کیا تو یہ اٹھا کہتا اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، اب تیرے اوپر جہنم واجب ہو چکی. اسے سزائے موت دے دی، سیدھا واسطے جہنم ہوا. یہ خیر اور شر حقیقتیں ہیں، انہی کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا گریٹ منصوبہ ہے. خیر کون سی ہے؟ جو اللہ کہے یہ خیر ہے وہ خیر ہے. شر کون سی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا جب وہ کہے یہ شر ہے تو وہ شر ہے. پوری انسانیت الٹی لٹک جائے، پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین مل جائیں اور کہیں کہ آج کے بعد یہ خیر شر ہے اور یہ شر خیر ہے، پوری دنیا بھی شر کو خیر نہیں بنا سکتی، نہ خیر کو شر بنا سکتی ہے، کیونکہ یہ خیر اور شر کا اختیار صرف رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور وہی فیصلہ کرے برائی کون سی ہے، منکر کیا ہے. اللہ کہے جسے برائی ہے یہ اللہ نے کہا فحاشی سے بچو، برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو. قرآن دعائیاں دے رہا ہے. مسلمانوں تمہیں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تمہارا دجالی میڈیا جو بھی بکواس کرتا ہے کرتا رہے. کیا قرآن تمہارے ہر گھر میں نہیں ہے؟ تمہارا بچہ نہیں پڑھتا؟ قرآن میں فحشا کہا گیا، فحاشی کسے کہا گیا، بے حیائی کسے کہا گیا ہے؟ تم اتنی الٹے لٹک گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا تمہیں. جو برائی ہے وہ برائی ہے اور ایک ایک پل کا حساب ہونا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے. اگر میں مرد مومن ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھنے والا ہوں، میرے سامنے یہ قرآن کی آیت آ گئی ہے اور اس نے کہا ہے بدکاری گناہ ہے، بے حیائی گناہ ہے، فحاشی گناہ ہے، بے پردگی گناہ ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے. پوری انسانیت، ہر دور کی انسانیت دوسری طرف ہو جائے، میں اس قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہوں، اس قرآن نے یہ کہہ دیا ہے، سو پوری انسانیت کہے نہیں جی دور جدید کے تقاضے بدل گئے ہیں، نہیں جی حالات بدل گئے ہیں، نہیں جی اب برائی وہ برائی نہیں رہی. یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں. یہ رب کا قرآن، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک آیت سچ بولتی ہے. یہ ایمان ہے جب یہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ بلند کردار مسلمان پیدا ہو جائیں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جب حق اپنی اصل خالص شکل میں آ جاتا ہے اور جم کے آ جاتا ہے پھر باطل کو جانا ہی پڑتا ہے. باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اگرچہ وہ بلبلے کی طرح، اگرچہ وہ شگوفے کی طرح اس کا وجود بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا منصوبہ بڑا نظر آتا ہے، لیکن وہ بے بنیاد ہوتا ہے. وہ ریت کے اوپر کھڑا ہوا محل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. بس یہ ہے کہ باطل کو اپنا آپ دکھانا اور اپنی طرف راغب کرنے کا تب موقع ملتا ہے جب حق قائم نہیں ہوتا، جب حق بھاگ جاتا ہے، جب حق کمزور ہوتا ہے. حق کو ماننے والے مطلب کہ وہ کمزور ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس پرفتن دور میں خیر اور شر کے یہ معیارات، خیر اور شر کی یہ حقیقتیں سمجھنے کی اور بار بار بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.